پچھلی دو ویڈیو میں ہم نے یہ جانا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ستارہ پرستی اور بتوں سے بغاوت کی۔ اس ویڈیو میں ہم اور آگے جانیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے بتوں سے بغاوت کی۔ گویا اس طرح ان کو تنبیہ کرنی تھی کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کچھ قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور مجھ کو مجبور کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں، مگر چونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس اور کچھ توجہ نہ دی۔ اتفاق کی بات کہ قریب ہی کے زمانے میں قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آیا۔ جب سب اس میلے کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم سے اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا اور پھر جب اس طرف سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی طرف نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ بیمار سا ہوں۔ چونکہ ابراہیم کی قوم کو کواکب پرستی کی وجہ ستاروں کے کمال بھی تھا اور اعتقاد بھی، اس لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ یہ سمجھ کے کہ ابراہیم کسی نحس ستارے کے برے اثر میں پھنسے ہوئے ہیں اور یہ سوچ کر اور کسی تفصیل کو جانے بغیر وہ ابراہیم کو چھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ اب جبکہ ساری قوم، بادشاہ، کاہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف اور شراب و کباب میں مشغول تھے تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے عمل کے نظام کو پورا کروں اور آنکھوں سے دکھا کر سب پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل مندر میں پہنچے۔ دیکھا تو وہ دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلوے، پھلوں، میووں اور مٹھائیوں سے چڑھوے رکھے تھے۔ ابراہیم نے طنز بھرے لہجے میں چپکے چپکے ان مورتیوں سے خطاب کر کے کہا کہ یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے کہ تم جواب نہیں دیتے؟ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑا بت کے کندھے پر تیر رکھ کر واپس چلے گئے۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے تو مندر میں بتوں کا یہ حال پایا، بہت بگڑے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کیا ہوا، کس نے کیا؟ ان میں وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم تاللہ لتعقیدن اصنامکم وہ کہہ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس آدمی کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ کاہنوں اور سرداروں نے یہ سنا تو غم و غصے سے لال ہو گئے اور کہنے لگے، اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون آدمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و داو سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم، تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ابراہیم نے دیکھا کہ اب وہ بہترین موقع آ گیا ہے جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ مجمع موجود ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اس لیے اب کہانیاں مذہبی پیشواؤں کو لوگوں کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدے پر شرمندہ کر دینے کا وقت ہے، تو عام لوگوں کو آنکھوں دیکھتے معلوم ہو جائے کہ آج تک ان دیوتاؤں سے متعلق جو کچھ ہم نے کہانی اور پجاریوں نے کہا تھا یہ سب ان کا مکر و فریب تھا۔ مجھے ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے معلوم کرو۔ لامحالہ وہ سبھی جواب دیں گے کہ کہیں بت بھی بولتے اور بات کرتے ہیں، تب میرا مطلب حاصل ہے اور پھر میں ان کے عقیدے کے پول لوگوں کے سامنے کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس وقت ان کہانیوں اور پجاریوں کے ساتھ شرمندگی کے سوا کیا ہوگا؟ اس لیے حضرت ابراہیم نے جواب دیا۔ ابراہیم نے کہا، بلکہ ان میں سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، بعض اگر یہ تمہارے دیوتا بولتے ہوں تو ان سے معلوم کر لو۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس یقینی دلیل کا کہانی اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ شرم سے ڈوب گئے ہوتے، دلوں میں ذلیل و رسوا تھے اور سوچتے کہ کیا جواب دیں۔ عام لوگ بھی آج سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھے، یہاں تک کہ چھوٹے بڑے سبھی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم علیہ السلام ظالم نہیں ہیں بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ تب شرم سے سر جھکا کر کہنے لگے، ابراہیم تو خوب جانتا ہے کہ ان دیوتاؤں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، یہ تو بے زبان مورتیاں ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم کی حجت و دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے مان لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں اور ان کو تمام لوگوں کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے یہ دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ نفع و نقصان کا مالک ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑے میں مگر جامع لفظوں میں ان کو نصیحت کی معلومات بھی اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ افسوس تم
اتنا بھی نہیں سمجھتے یا عقل کے کام نہیں لیتے؟ فرمانے لگے کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو نہ کچھ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان دے سکتی ہیں؟ تم پر افسوس ہے اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پاس وہ سب ہلہ کر کے ابراہیم کی گرد جمع ہو گئے۔ ابراہیم نے کہا کہ جن بتوں کو ہاتھ سے گڑتے ہو انہی کو پھر پوجتے ہو، اور اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جن کاموں کو تم کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم نے اس واعظ و نصیحت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے توبہ کر کے صحیح دین کو اختیار کر لیتی اور ٹیڑھا راستہ چھوڑ کر سیدھے راستے پر چل پڑتی، لیکن دلوں کا ٹیڑھ نفس کی سرکشی، گھمنڈی ذہنیت اور باطنی خسابت و نیچ پن نے اس اور نہ آنے دیا، اور ان کے خلاف ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کی عداوت و دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کو اس گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا دو اور دہکتی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس کی تبلیغ و دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔